بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ جو تم سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں طویل ہاتھوں میں ہتھیلیوں پر پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اور شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سویا نہیں جاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد ہوتی ہے اور وہ درد بڑھتی ہی رہتی ہے۔ جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیان کر چکا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، رات کو پانی پیتے ہو، پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی مناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسے درد شروع ہو جاتی ہے، اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کیا کریں، یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا کھانا جلدی کھائیں اور کم کھایا کریں، رات کو پانی نہ پئیں، اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پئیں، رات کو جلدی سو جائیں۔ رات کو سونے کے عمل یہ ہے کہ کسی سے صبح اٹھنے کے لیے کہہ کر سویا کریں، الارم لگا کر سوئیں اور الارم کو اتنی دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لیے اٹھ کر چل کر جانا پڑے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں، یہ عمل معافی کی سنت ہے، نیند سے بیداری پر ہمت دیتا ہے۔ اس پر عمل کرنا ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں، پھر اٹھ جائیں گے، اس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیں، اندرونی الارم لگائیں، یعنی دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پڑھی، اس نے فجر کی نماز باجماعت کا ثواب پایا، اور جس نے عصر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھی، اس نے عصر کی نماز باجماعت کا ثواب پایا۔ مسلمان عورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادر میں لپٹ کر آتی تھیں، پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتیں تو انہیں اندھیرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت ہونے والے فرشتوں کی جماعت جب اللہ تعالیٰ کے پاس اوپر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالات کیا ہے؟ اپنے بندے کے متعلق جانتے ہیں کہ میرا بندے کو تم نے کس حالت میں چھوڑا؟ جب وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخر میں اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی نظامت نہیں، کوئی محنت نہیں کرنی ہوگی، بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، بس اپنے مالک کی حمد و ثنا کرتے رہو سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ تم سے نمازیں چھوٹ نہ پائیں گی، عصر اور مغرب، ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو۔ میرے سامنے چند حاضرین نے گواہی دی، جن میں سب سے زیادہ میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج
بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی خرید و فروخت اور 2 طرح کے لباس اور 2 قوتوں کی نمازوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، اس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی امان اللہ۔